نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظو، پھر اگلی آیت، حفاظت کرو، اعلیٰ اوپر، الصلاۃ نماز کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور نماز درمیانی نماز۔ درمیانی نماز کا مطلب ہوتا ہے عصر کی نماز۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر آپ لوگ سب لڑنے میں مسلمان اتنے بزی تھے کہ نماز کا وقت نکل گیا اور صلاۃ خوف کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے ہماری وسط صلاۃ الوسطیٰ کو بھی ضائع کروا دیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہوتی ہے؟ درمیانی نماز، عصر کی نماز ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کا کہا، یعنی دیکھیں عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں انسان بڑا جھمیلوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور بہت آسانی سے وہ وقت نکل جاتا ہے اور انسان کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وقت میں صحیح حفاظت وہی کرے گا جس کو نماز کی بڑی اہمیت ہوگی کہ کچھ بھی ہے، میں کہیں بھی مصروف ہوں مگر میری کہیں نماز نہ مس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خاص طور سے اس کی اہمیت بتائی۔ ویسے بھی عصر کی نماز کی فضیلت جو ہے وہ بہت ہے، اس کے بارے میں اور بھی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی گویا اس کا سب کچھ لوز ہو گیا۔ چونکہ مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح سے تو میں ابھی اس کو بتاتی نہیں ہوں، لیکن یہ اس کی اہمیت کے بارے میں اور حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کے۔ اب دیکھیں طلاق کے اور ایسے معاملات کے درمیان بیچ میں نماز کی حفاظت کا حکم آ گیا۔ کیونکہ جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 177 سے یہ تمام احکامات دینے شروع کیے تھے، سورہ بقرہ میں آپ کو پتہ ہے بہت سے احکامات ہیں جو خاندانی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس سے پہلے نماز کی آیت آئی تھی کہ نماز میں خشوع کرو، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ سارے احکامات ختم ہو رہے ہیں، اینڈ ہو رہے ہیں یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے نماز کی تاکید کی کہ نماز کی حفاظت کرو۔ گویا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے، اور جو انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز میں خشوع خضوع کرتا ہے، وہ انسان اللہ کے دوسرے احکامات کو بھی آسانی سے اس کا بھی پابند رہتا ہے۔ لیکن جس کو اپنی نماز ہی کی فکر نہیں ہے، پھر وہ اللہ کے دوسرے احکامات کو بھی نہیں پورا کر سکتا۔ تو اس وجہ سے نماز کی تاکید ساتھ ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کی مزید اہمیت بتا رہے ہیں کہ فَإِن خِفْتُمْ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے ہوئے، اور رُكْبَانًا، یا سواری پر نماز پڑھو۔ یعنی نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ تم خوف کی حالت میں ہو، دشمن تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب ایسے میں تم بھاگ رہے ہو اگر، یا تم آگے جا رہے ہو، دشمن پیچھے آ رہا ہے، تو تم ایسے میں بھی تم چاہے سواری پر یا پھر چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، مگر نماز کو نہیں ضائع کرو۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، لیکن جب تم امن کی حالت میں ہو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، کما، جیسا کہ، علمکم، اس نے سکھایا تم کو، ما، جو، لم، نہیں، تکونوا، تھے تم، تعلمون، اور اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں، تمہیں شریعت کا علم دیا، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بتایا، تم کہاں سے آئے ہو یہ بتایا، تمہارا انجام کیا ہونا ہے یہ بتایا، تو پھر اللہ کا تم شکر کرو، کیونکہ جب تک انسان جاہل ہوتا ہے، اللہ کے دین کے علم سے غافل ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی زندگی وہ اللہ کے احکامات کی روشنی نہیں ہوتی، تو وہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے اور گناہگار بن سکتا ہے اپنے لیے، وہ زندگی کو غلط طریقے سے، اسی کے انسان کا نفس جو ہے وہ ہمیشہ اس کو خود غرضی سکھاتا ہے، میرے لیے کیا فائدہ ہے، میں وہ کروں، یہ اس کی عقل سکھاتی ہے اس کو۔ صرف انسان دین کی شریعت کے علم اور اللہ کا جس کو پتہ ہوگا، احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مجھے بتایا ہے، اور اسے پتہ ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن، تو وہ پھر اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا۔ اس لیے اللہ کو یاد کرو تم، والذی، اور وہ لوگ،
یتوفونا جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت کرنا ہے، لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانا، الا طرف الحول 1 سال تک، غیر بغیر اخراج نکالے۔ اوکے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان مر رہا ہو وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، باپ کو، جو بھی ہے، جو اس کے بعد انچارج ہونے والے ہیں، ان کو وصیت کرے کہ میری بیوی کے ساتھ میرے بعد اچھا سلوک کرنا، اور اس کو فائدہ، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور اس کی ٹیک کیئر کرنا کم از کم 1 سال تک، ٹھیک ہے، اس کو گھر سے نہ نکالنا، اور اس کو اس گھر میں رہنے دینا، اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ فَإِن خَرَجْنَا پھر اگر وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی ما اس میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، پھر وہ جو فیصلہ کرے وہ کر سکتی ہیں، من معروف طریقے سے۔ دیکھیں بار بار عورت سے بھی کہا جاتا ہے کہ شوہر مر گیا، اب تم کو اپنی زندگی کا کوئی نیا فیصلہ کرنا ہے تو معروف طریقے سے کرو، یعنی اپنے ولی کے مشورے سے کرو، اپنے رشتہ داروں کے، اور جو شریعت میں ایکسیپٹیبل طریقہ ہے اس طرح سے فیصلہ کرو اپنے بارے میں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں 2 رائے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بنا دیا جس میں بیوہ کا بھی حصہ بنا دیا، اللہ نے فکس کر دیا بیوہ کا حصہ، تو اب چونکہ بیوہ کو اس کا حصہ مل جاتا ہے، اب جو ہے شوہر کے رشتہ داروں پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے اس عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک رائے ہے کہ شوہر مر گیا، بیوی کو ورثے میں سے اس کا حصہ مل جائے گا، اور پھر وہ اپنی ذمہ دار خود ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، بیوی کو حصہ تو ملے گا، لیکن پھر بھی شوہر کے رشتہ دار بیوی کے ساتھ نرمی کریں اور اس کو رہنے دیں، اس گھر میں رہنے دیں، شوہر کے گھر میں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، اگر جوائنٹ فیملی ہے، دادا ہے اور سسر ہے، دیور ہے، اب شوہر مر گیا، اب بیوی کو پتہ چلا کہ ورثے کا حصہ دیا، اس کی عدت پوری کرنے دی، پھر باہر جاؤ، اب تم اپنا معاملہ طے کر لو، تم کو جہاں جانا ہے چلی جاؤ، اپنا تم اپنی ذمہ دار ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کو گھر میں رکھا جائے، کم از کم اس کو 1 سال تک گھر میں اجازت رکھا جائے۔ اس کے بعد اگر وہ عورت اپنا کہیں اور ٹھکانہ کر لیتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کے لیے ایک طرح سے زیادہ مزید تھوڑی نرمی کا ایک طرح سے حکم دے دیا۔ تو اس میں 2 رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ عورت کا ورثہ مل جائے، عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد شوہر کے رشتہ داروں پر اس عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ایون ورثہ بھی مل جائے، عدت بھی پوری ہو جائے، لیکن باقی کا پورا سال بھی اس کے شوہر کے رشتہ دار اس عورت کا خیال رکھے، اس کو فائدہ پہنچائے، اس کی ضرورتوں کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم ہے۔ اور جب یہ 1 سال پورا ہو گیا، اب شوہروں کے رشتہ داروں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس عورت کی، وہ عورت فری ہے، تو وہ اگر چاہے تو اپنی شادی کر لے، چاہے تو کہیں اور چلی جائے، تو وہ پھر وہ اس کے اوپر اسلامی طور پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر خاندان اس کو رکھتا ہے، ساری زندگی بھی رکھتا ہے، تو اس احسان کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس عورت کو اس گھر میں ہی رہنا ہے، اس کو کہیں نہیں جانا، اور گھر والے اس کو رکھتے بھی ہیں اچھی طرح سے، اس سے ٹریٹ بھی کرتے ہیں، تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بس اب 1 سال پورا ہو گیا، اب وہ اپنا ٹھکانہ کچھ کر سکتی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ چونکہ اولاد کی ذمہ داری تو رہے گی وارثوں پر، ٹھیک ہے، وہ شخص مر گیا تو اگر اس کا دادا ہے تو اس کے بچوں کا خیال رکھے گا وہ،
چچا ہے تو بچوں کا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے، اور اولاد کا حصے میں بھی حصہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ بچوں کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو جاتے وارث، ٹھیک ہے، مگر بچوں کی ماں کی ذمہ داری سے وارث جو ہے وہ اسلامی طور پر پھر پابند نہیں ہوتے کہ اب اس ساری زندگی اس عورت کی ضروریات کا خیال رکھے. ہاں رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اللہ کے فیصلے حکمت کے مطابق ہے، اور اللہ زبردست ہے. کوئی کسی کا خیال نہیں بھی رکھے گا تو اللہ عزیز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کسی کے محتاجی، اللہ کو کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، زبردست غالب ہے، تو اللہ سب معاملات کو سب کو ٹیک کیئر کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے یہ احکامات بنائے تاکہ ایک معاشرے میں اچھی طرح سے زندگی گزاری جا سکے. پھر وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاعن، فائدہ ہے، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف. اب ایک جنرل حکم دے دیا گیا کہ کوئی بھی عورت جب طلاق ملتی ہے تو شوہر کے اوپر اس کی ذمہ داری کیا ہے، طلاق کے وقت اس کو کچھ نہ کچھ مہر کے علاوہ بھی کچھ فائدہ دے، اس کو کچھ مال دے، کچھ اس کی ضروریات کا سامان دے، اس کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچا کر رخصت کرے، ٹھیک ہے. کوئی بھی چاہے طلاق ہے، چاہے وہ بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا پھر طلاق دی، چاہے وہ صرف نکاح کیا تھا رخصت ہی نہیں ہوئی تھی پھر بھی طلاق دے رہا ہے، یا وہ ماں تھی حمل والی تھی پھر طلاق ہوئی ہے. یعنی کسی بھی حالت میں جب عورت کی طلاق ہوتی ہے تو اس کو کچھ دو، ٹھیک ہے، اس کو خالی ہاتھ گھر سے نہ نکالو، اس کے مہر کے علاوہ بھی، اور جو مہر دیا وہ تو تم واپس نہیں لے سکتے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ. حقاً، حق ہے، علی المتقین، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو تم اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، ورنہ ہمارے ہاں طلاق ہوتی ہے تو ابھی بعض لوگ تو عدت بھی پوری نہیں کرنے دیتے اور گھر سے عورت کو نکال دیتے ہیں. تو یہ جو ہے طلاق کے بعد کتنے احسانات کے ساتھ عورت کو رخصت کیا جا رہا ہے. پھر آگے ہے کذالک، اسی طرح یبین، بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک بات کو کھول کھول کے وضاحت فرماتے ہیں تاکہ تم جو ہے وہ حقیقت، عقل جو ہے انسان کو حقیقت سمجھاتی ہے کسی چیز کی، تو تم دین کی حقیقت کو سمجھو اور تم غور و فکر کرو اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو، حقیقت کو سمجھتے ہوئے، بالکل لاؤبالی، لاپرواہ، بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں، کسی کی کیئر نہیں، ایسے نہ گزارو، بلکہ تم اللہ کے دین کے احکامات کو سمجھو، پڑھو اور غور و فکر کر کے پھر اپنی زندگی گزارو. اللہ اس لیے تم کو یہ باتیں بتاتا ہے. قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ تم اس کو شیلف پہ رکھ دو بابرکت سمجھ کر، نہیں، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسان اس کو سمجھے، پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے، ٹھیک ہے. اس لیے قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے. تو یہ الحمدللہ آج کا لیسن پورا ہوا. میں صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ریویژن کے طور پر بتاتی ہوں کہ جو عدت کی وضاحت، بیوہ عورت ہو جس کے ساتھ شوہر کا تعلق رہا ہو، یعنی شوہر بیوی کا تعلق بھی قائم رہا ہو، اب وہ عورت بیوہ ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. اور جس کی شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہوا تھا پھر بھی اگر شوہر مر گیا تو نکاح کے بعد تب بھی 4 مہینے 10 دن. جوان عورت ہے، اس کو پیریڈ آتے ہیں، وہ اس کا بھی شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن، اور بوڑھی عورت جس کو پیریڈ نہیں آتا اس کے بھی 4 مہینے 10 دن ہے. اور حاملہ عورت جو ہے وہ اپنے حمل کے پورا ہونے تک. اور عدت میں کیا پابندی ہے بیوہ کے لیے؟ زیب و زینت کی پابندی ہر طرح کی بیواؤں کے لیے برابر ہے. عورت کو زیب و زینت کی حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پابندی ہے بیوہ کے لیے.
پھر جو طلاق رجعی ہوتی ہے، ہم نے طلاق کے مسائل پڑھے تھے نا، تو جس طلاق میں عورت شوہر کو حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے رجوع کر لے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ ایسی طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 قروء، عورت کے 3 پیریڈ تک۔ اس میں شوہر کے گھر میں عورت کو رہنا ہوتا ہے اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اور عورت اچھی طرح سے اپنا زیب و زینت، ہر چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اچھی طرح رہے گی، اپنے بناؤ سنگار بھی کرے گی، اور جیسے اس کو رہنا ہوگا آرام سے رہے گی۔ مطلقہ بائنہ، جو طلاق بائنہ ہے، یعنی کہ اب تیسری طلاق ہو گئی، اب شوہر سے کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہا، اس کی بھی عدت 3 قروء ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں عورت جو ہے وہ زیب و زینت کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ طلاق کی عدت ہے، اس میں وہ زیب و زینت کر سکتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عدت ہے تو نہیں کرے گی۔ بہرحال علماء میں اختلاف ہے۔ اور وہ عورت شوہر کے گھر سے چلی جائے گی، ایسے جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوگی، جیسے ہی تیسری طلاق ہوگی تو وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی۔ اب شوہر نے طلاق دی، تیسری بار طلاق ہے، تو وہ پھر عورت اپنی عدت اپنی ماں کے گھر یا کہیں اور پوری کرے گی، شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی اور چلی جائے گی۔ کسی عورت کو اللہ نے خلا لینے کی اجازت دی، یعنی عورت طلاق نہیں دے سکتی مگر خلا لے سکتی ہے۔ اور جب عورت خلا لیتی ہے تو پہلی بات یہ کہ قانون کو سے اسلامی شریعت، اسلامی قاضی جو ہوتا ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے عدالت میں، اور اپنا کیس بتانا پڑتا ہے کہ میں اس وجہ سے اس شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ اگر کورٹ اس کو اجازت دے دیتی ہے تو پھر 1 مہینہ اس کی عدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس عدت میں شوہر کو مہر واپس دے گی وہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طلاق میں، اس خلا میں شوہر کو حق ہے کہ بیوی جو کہ خود طلاق لے رہی ہے، خود خلا کر رہی ہے، تو شوہر کو حق دیا گیا کہ تم نے جو مہر دیا ہے وہ بیوی سے مانگ سکتے ہو واپس۔ ہاں البتہ شوہر کہے ٹھیک ہے خلا بھی دیتا ہوں اور مجھے مہر نہیں چاہیے، میں معاف کرتا ہوں، تو شوہر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسی عورت جس کا شوہر بیوی سے کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہوئی تھی، اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اب شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت نہیں۔ ہاں البتہ ایسی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو عدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے شوہر سے تعلق ہوا تھا یا نہیں، اس کے نکاح ہوا تھا تو پھر اس کی عدت ہوتی ہے اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو شوہر نے طلاق دے دی بغیر رشتہ قائم کیے، شوہر ازدواجی زندگی یعنی رشتہ نہیں قائم کیا تھا، تو اس کی عدت بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر مہر طے ہوا تھا تو نصف مہر ملے گا، مہر کی طے ہو چکا تھا تو آدھا مہر دیں گے، اور اگر مہر طے نہیں ہوا تھا تو شوہر کی استطاعت کے مطابق اس کو متاع ملے گا، یعنی کہ اس کو کچھ نہ کچھ کپڑا، کھانا، کچھ مال دے دیا جائے گا۔ تو یہ عدت کی تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے۔ متاع دینے کا کیا احکام ہے کہ دیکھیں، متاع کیا ہے؟ عورت کو مہر کے علاوہ کچھ اور طلاق کے وقت پیسہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اگر مہر مقرر تھا عورت کا اور ہم بستری نہیں ہوئی تھی، شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہوا تھا، تو کتنا ہوگا؟ طلاق ہوگی تو شوہر اپنی وسعت کے مطابق، اس کو مرد جو ہے اپنی وسعت، اگر پیسہ والا ہے تو زیادہ دے گا، اگر پیسے والا نہیں ہے تو کم دے گا، لیکن چونکہ اس کا مہر مقرر نہیں تھا تو اس کو متاع دیا جائے گا۔ اگر مہر مقرر تھا، ہم بستری نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر آدھا مہر ملے گا عورت کو۔ اور اگر ایک عورت کا نکاح ہو گیا، اس کے ساتھ رخصتی بھی ہو گئی، پھر طلاق ہوئی، تو پھر پورا مہر شوہر اس کو دے گا، ٹھیک ہے۔